اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے جو ہے آ رہے ہیں جو اپنے ایمان کو اور عقائد کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جیسے فتنہ شکیلیت، اور ایک آیا ہے قادیانی جو کئی برسوں سے یہ محنت کر رہے ہیں اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ایمان اور اعمال کو، عقائد کو خراب کرنے کے لیے۔ اسی طرح گوہر شاہی آیا ہے، اسی طرح جو ہے فتنے آ رہے ہیں اس امت پر، تو اس کا اقدام کون کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں، مردہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین، سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کیا ہے، اور اس کی حفاظت کا جو یہاں پر جو ہے بیڑا حضرت حافظ عبدالعزیز صاحب نے یہاں اٹھایا ہے، پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ختم نبوت کا اعلان قرآن نے کہہ دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے جو ہے آ رہے ہیں جو اپنے ایمان کو اور عقائد کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جیسے فتنہ شکیلیت، اور ایک آیا ہے قادیانی جو کئی برسوں سے یہ محنت کر رہے ہیں اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ایمان اور اعمال کو، عقائد کو خراب کرنے کے لیے۔ اسی طرح گوہر شاہی آیا ہے، اسی طرح جو ہے فتنے آ رہے ہیں اس امت پر، تو اس کا اقدام کون کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ اب یہ کام وارثین کا ہے کہ جو بھی فتنے ہمارے درمیان میں آتے ہیں وہ فتنوں کو ہم روکیں۔ ہم جو ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اخیر نبی آپ کے ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، اور اخیر زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مسیح کے متعلق بھی بہت ساروں نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں نبی ہوں۔ تو میرے عزیزو، کئی لوگ ان سے متاثر ہو گئے، علم والے بھی متاثر ہو گئے، اور غیر علم والے جو جاہل احباب ہیں جن کو علم نہیں ہے وہ بھی جو ہے اس سے متاثر ہو گئے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت سوار کر کے پیشوا بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ ہم ہی پیشوا ہیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ یہاں آتا ہے، بہت سارے اپنے ہی علاقے کے اندر ایسے فتنے آئے ہیں کہ لوگ جو ہے اس کے معتقد ہو گئے ہیں، جیسے غامدی ہے، اور بھی سارے فتنے ہیں۔ یہاں کی مومن آباد کے کچھ ایسے بھی جو ہے لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی بچیاں ہیں جنہوں نے اپنے بچیوں کے شادیاں بوری سماج میں اور اپنے بچیوں کی شادیاں
قادیانیوں کے اندر جو ہے دے دیے ہیں، تو وہ گھرانہ کیا گھرانہ جو ہے قادیانی ہو جاتا ہے۔ لوگ پیسے دے کر کے شادیاں کر رہے ہیں، یعنی ہر معاملے میں وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے ایمان کو اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے اندر رد و بدل کرنے کے لیے، ترمیم کرنے کے لیے ایسے فتنے ہمارے درمیان میں آج موجود ہیں۔ تو اس کا سد باب، اس کو روکنے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ تحفظ ختم نبوت ایک مجلس مومن آباد کے اندر الحمدللہ شروع ہوئی ہے۔ یہ دین کے سپاہی ہیں، یہ سرکار مدینہ کے سپاہی ہیں جو اس کام کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ یہ بڑی مبارکبادی ہے ان تمام احباب کو، جس کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، اور الحمدللہ پروگرام آگے مختصر سا ہے، بات بڑی لمبی ہو رہی ہے۔ ہم کو ہمارے علاقے کے ایک عالم دین حضرت مولانا اکبر حسن صاحب، جو الحمدللہ اس تحفظ ختم نبوت کے اس مجلس کی سرپرستی الحمدللہ وہ کر رہے ہیں، ہم کو انہیں جو ہے سننا ہے، اور انہی کی دعاؤں پر مجلس کا اختتام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت کے متعلق مزید انشاءاللہ حضرت مولانا کے زبانی ہم کو سننا ہے، عمل کے نیت سے سنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔